وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع کی ایک آیت ہے. آیت پاک میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ میں تقوی کے 2 فائدے بھی بتلا دیے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ تقوی کہتے کس کو ہے. تقوی عربی زبان کا مختصر سا لفظ ہے، لیکن یہ لفظ جتنا مختصر ہے اتنا ہی جامع، بلکہ پوری شریعت کا نچوڑ اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ لفظ ہے تقوی. عربی ڈکشنری کے اعتبار سے تقوی کے ایک معنی ڈرنے کے آتے ہیں اور ایک معنی بچنے کے آتے ہیں. دونوں معنی آتے ہیں. تقوی یعنی ڈرنا، تقوی یعنی بچنا، اور دونوں اپنے اعتبار سے بالکل درست ہیں. ہم لوگ جب جلالین شریف پڑھ رہے تھے تو میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے تقوی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھیے دونوں معنی صحیح، اور دونوں کو جمع کر دو اس طرح سے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا پیدا ہو کہ اس کے ڈر کی وجہ سے بندہ ساری معصیات سے بچ جائے، تو اس کے معنی ہے تقوی. تو دیکھیے اس میں ڈرنے کے معنی بھی آ گئے، بچنے کے معنی بھی آ گئے. تو یہ انتہائی مختصر سا لفظ ہے جس کے معنی ڈرنے کے بھی ہیں، بچنے کے بھی ہیں، دونوں اپنی جگہ پر بالکل درست ہے. تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سورۃ البقرہ کی آیت ھدی للمتقین، اس آیت پاک کی تفسیر کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین، کبھی آپ کا گزر ایسے راستے پر سے ہوا جس کے دونوں طرف خاردار کانٹے دار درخت ہو، جھاڑیاں ہو؟ جواب دیا کہ جی ہاں، ایسے راستے سے میرا گزر ہوا. پوچھا وہ راستہ آپ نے کیسے پار کیا؟ فرمایا بڑی احتیاط اور سلامتی کے ساتھ، اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے بچاتے ہوئے. فرمایا امیر المؤمنین، اسی کا نام تو تقوی ہے کہ دنیا سے آخرت اور جنت کی جانب جانے والا جو راستہ ہے وہ ایسی ہی احتیاط اور سلامتی کے ساتھ پار کیا جائے
کہ اپنے آپ کو صغیرہ گناہ سے بھی بچائے، کبیرہ سے بھی بچائے، ایسی احتیاط والی زندگی گزارنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کے شاعر کے یہ اشعار پیش کیے۔ وہ کہتا ہے خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذات التقیٰ، کہ تو چھوڑ دے صغیرہ کو بھی کبیرہ گناہ کو بھی، یہی تقویٰ ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَىٰ، اور تو ایسے ہو جا جیسے وہ آدمی جو خاردار کانٹے دار راستے پر چلنے والا ہوتا ہے۔ لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى، کسی صغیرہ کو کبھی حقیر اور کمتر نہ سمجھنا، اس لیے کہ پہاڑ سنگریزوں سے مل کر ہی بنا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے تقویٰ کی حقیقت۔ تقویٰ کی اقسام، علماء نے تقویٰ کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، ایک ادنا درجے کا تقویٰ، ایک درمیانی درجے کا تقویٰ اور ایک اعلیٰ درجے کا تقویٰ۔ ادنا درجے کا تقویٰ کیا ہے؟ بندہ کفر اور شرک سے بچ جائے، یہ ادنا درجے کا تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں کفر و شرک سے محفوظ رکھا ہے، رب کریم ہمیں مرتے دم تک محفوظ رکھے، یہ ادنا درجے کا تقویٰ۔ اس سے اوپر ہے درمیانی درجے کا تقویٰ، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو صغیرہ اور کبیرہ دونوں طرح کے گناہوں سے بچائے، یہ درمیانی درجے کا تقویٰ ہے۔ اور اس سے اونچا تقوی کا تیسرا مرتبہ جو انتہائی اعلیٰ مرتبہ ہے، وہ یہ کہ بندے کے دل میں خیال آئے تو صرف اللہ کا آئے، غیر اللہ کے خیال سے اپنے دل کو بچا کر رکھنا، یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے۔ تو یہ 3 قسمیں تقویٰ کی بیان کی گئی ہیں۔ تقویٰ کے فوائد اور اہمیت۔ تقویٰ کی اہمیت میں سب سے پہلے نمبر تو یہ سمجھے کہ قرآن کریم کی تقریباً 258 آیتوں میں مختلف شکلوں اور صورتوں میں تقویٰ کا حکم دیا گیا۔ 1-2 آیتیں نہیں، تقریباً 258 آیتیں۔ کہیں پر اتقو کا لفظ ہے، کہیں پر یتقون ہے، کہیں پر تتقون ہے، کہیں پر متقین ہے، کہیں پر التقوی ہے، کہیں پر اتقاکم ہے۔ غرض مختلف شکلوں اور صورتوں میں قرآن کریم کے آیتوں میں 258 مقامات پر تقویٰ کا بیان آیا ہے۔ اسی سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آیت میں حکم نہیں دیا گیا، 258 آیتیں۔ نمبر 2، تقویٰ کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائے کہ خود عرش کا مالک، ہمارا خالق، تقویٰ کی وصیت کر رہا ہے، اور یہ وصیت صرف ہمیں نہیں پچھلی امتوں کو بھی دی گئی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے حکم دیا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے انہیں بھی اور ہم تم کو بھی حکم دے رہے ہیں ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو یہ تقوی کی دوسری اہمیت۔ نمبر 3، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی اہمیت بیان فرمائی، اور ایک نہیں متعدد روایات ہیں۔ حدیث پاک کی ایک مشہور کتاب ہے مسند امام احمد،
اس کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ جب انہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، کہ تم پر تقوی اختیار کرنا لازم ہے، اس لیے کہ یہ ساری خوبیوں کی جڑ، اساس اور بنیاد ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قیمتی نصیحتیں کی تھی۔ اس میں پہلی نصیحت یہی فرمائی تھی اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں رہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، ظاہری احوال ہو یا باطنی، ہر حالت میں اللہ سے ڈرنے اور تقوی کو لازم پکڑ لو۔ اسی طرح ایک روایت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، 3 چیزیں نجات دلانے والی اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ نجات دلانے والی 3 چیزیں کون سی؟ تو اس میں پہلے ہی نمبر پر فرمایا اما المنجیات فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، کہ اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ اسی طرح مشکات شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم جانتے ہو ایسی 2 چیزیں جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت میں داخل ہوں گے؟ صحابہ کا ایک ہی جواب اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا یعنی تقوی اختیار کرنا اور اچھے اخلاق، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ بکثرت جنت میں داخل ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تعلیم اور تاکید ارشاد فرمائی ہے۔ یہ تیسری بات تھی۔ چوتھی بات، تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے، انہوں نے اپنی اپنی قوم کو بھی تقوی کا درس دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان اور ان کی قوم کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ کیا فرمائے؟ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم سے مخاطب ہوتے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور بعد میں یہی آیت آتی ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ثمود کو یہی درس دیا، الا تتقون۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم مدین کو یہی درس دیا، الا تتقون۔ اور سورہ شعراء میں جو مختلف انبیاء کے احوال و واقعات بیان کیے اس میں بھی یہی آیت لائی گئی، فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ تو تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنی اپنی قوم کو اس کا درس دیا ہے۔ نمبر 5، تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بہت سے فائدے ہیں، ان گنت فائدے۔ قرآن کریم کی آیتیں اٹھا کر دیکھ لو،
ایک نہیں 10 فائدے ملیں گے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پہلا فائدہ کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کی سیئات کو، گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ پانچواں فائدہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کو بڑا اجر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس اجر کو اللہ بڑا کہتے اس کی بڑائی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ چھٹا فائدہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اللہ تمہارے لیے فرقان بنائے گا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت تمہیں عطا کرے گا۔ ساتواں فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ آٹھواں فائدہ ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی اور دوست اہل تقوی ہی ہوتے ہیں۔ نواں فائدہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالی اہل تقوی سے محبت کرتے ہیں۔ دسواں فائدہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ گیارہواں فائدہ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، کہ آخرت میں بہترین انجام تو اہل تقوی کا ہے۔ بارہواں فائدہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر اختیار کرو گے اور تقوی کے دامن کو تھام لو گے، دشمنوں کی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ آیت سورہ احزاب کی جو میں نے پڑھی، اس میں 2 فائدے بتائے، یصلح لکم اعمالکم، کہ تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کی اصلاح کر دے گا، اس کو درست کر دے گا، ٹھیک ٹھاک کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہیں بخش دے گا۔ یہ تو نمونے کے طور پر میں نے چند آیتیں پیش کی جس میں 14-15 فائدے آپ کے سامنے بتلائے، ورنہ قرآن کریم کے اندر تو تقوی کے بے شمار فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام باتوں سے بھی تقوی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب ایک اہم بات، فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس میں انہوں نے کام کی اور پیاری بات بیان کی۔ فرمایا کہ تقوی 7 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، پہلا تقوی زبان کا تقوی ہے۔ زبان کا تقوی کیا ہے؟ زبان کا تقوی یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے، ہر ایسے کلام سے جس کو شریعت نے ناجائز اور گناہ بتلایا ہے۔ لا یعنی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا، لغو اور بیکار اور بےہودہ کلام سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا، بچانا۔ اور ایک نہیں 10 روایات موجود ہیں جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی تاکید بیان فرمائی ہے، اور 2-4 ہفتے پہلے بہت سی روایتیں اس سلسلے کی آپ کو سنائی بھی گئی۔ تو پہلا تقوی ہے زبان کا تقوی، چونکہ یہ جسم کے اعتبار سے تو مختصر، لیکن جرائم بڑے بڑے، غیبت اس کے ذریعے ہوتی ہے، لعن طعن کے کلمات اسی کے ذریعے ہوتے ہیں،
کفریہ اور شرکیہ کلمات اسی کے ذریعے نکالے جاتے ہیں، جادو کے کلمات اسی کے ذریعے پڑھے جاتے ہیں، طلاق اسی کے ذریعے دی جاتی ہے، گالی گلوچ اسی کے ذریعے ہوتی ہے، تو بہت سے گناہ اس کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔ پہلا تقوی زبان کا تقوی ہے۔ دوسری قسم بیان فرمائی کہ دل کا تقوی۔ دل کا تقوی کیا ہے؟ اپنے دل کو اغیار سے محفوظ رکھنا، دل کو غیر اللہ سے خالی کرنا، یہ دل کا تقوی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بتلایا کہ تقوی کی اعلیٰ قسم، تیسرا درجہ وہ یہ ہے کہ دل کے اندر خیال آئے تو صرف اللہ کا خیال آئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہ آئے، یہ دل کا تقوی ہے۔ نمبر 3، آنکھ کا تقوی۔ آنکھ کا تقوی یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو ہر ایسی چیز پر پڑنے سے محفوظ رکھنا جس کو شریعت نے ناجائز، معصیت اور گناہ قرار دیا ہے، یعنی اجنبی اور غیر محرم پر پڑھنے سے بچانا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ، قرآن کریم نے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا تو خطاب صرف مردوں کو کیا، عورتیں ضمن آ گئی۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، جو حضرات عربی جانتے ہیں کہ یہ مذکر کے صیغے ہے کہ خطاب مردوں کو ہے، لیکن عورتیں ماتحت ہونے کی وجہ سے اندر آ گئی، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا حکم مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، لیکن ایک ہی آیت ہے، ایک ہی جملے میں۔ لیکن نظر کی حفاظت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ رب العالمین مردوں سے الگ خطاب کر رہا ہے، عورتوں سے الگ خطاب کر رہا ہے، ایمان والے مردوں سے کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ ایمان والے مردوں کو کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو پست رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ مردوں کو حکم دیا۔ اور عورتوں سے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، آپ ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دیجئے اپنی نظروں کو جھکائے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو نظر کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، یہ آنکھ کا تقوی جو تقوی کی تیسری قسم ہے۔ اسی لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ قیامت کے دن 3 آنکھیں ایسی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم میں تو جانا بہت دور رہا، جہنم کی آگ بھی نہیں دکھائیں گے، جہنم کی آگ دیکھنے سے بھی بچے گی۔ کون سی ہے؟ نمبر 1 جو جاگ کر مسلمان ملکوں کی سرحد کی حفاظت کر رہی ہو۔ نمبر 2 جو اجنبی اور غیر محرم پر پڑھنے سے محفوظ رہی ہو۔ اندازہ لگائیے کہ جو آنکھ اجنبی پر پڑھنے سے، غیر محرم پر پڑھنے سے محفوظ رہی، ان کا جہنم میں جانا تو بہت دور رہا۔ اور نمبر 3 جو اللہ کے خوف سے آنسو بہائے گئے۔ تو یہ 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ جہنم میں جانا دور کی بات، جہنم کی آگ کو بھی نہیں دیکھے گی۔ یہ آنکھ کا تقوی ہوا۔ تقوی کی چوتھی قسم ہے پیٹ کا تقوی۔ پیٹ کا تقوی یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو ہر حرام سے محفوظ رکھنا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام فالنار اولی بہ، کہ وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام مال سے پلا بڑا ہوا ہوگا، ایسے جسم اور بدن کے لیے تو جہنم کی آگ ہی اولا اور بہتر ہے۔ تو یہ پیٹ کا تقوی ہوا۔ نمبر 5
تقوی کی پانچویں قسم ہاتھ کا تقوی، اپنے ہاتھ کو ہر ناجائز چیز پر اٹھانے سے محفوظ رکھنا، یہ ہاتھ کا تقوی۔ اور ہاتھ کے تقوی کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کا لفظ قوت اور طاقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اپنی قوت و طاقت کو اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں استعمال کرنا، یہ ہاتھ کا تقوی ہے۔ نمبر 6، قدم اور پیر کا تقوی۔ قدم اور پیر کا تقوی یہ ہے کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لے کہ میرا اٹھنے والا قدم کہاں کا ہے، جائز کام کے لیے اٹھ رہا ہے یا ناجائز کام کے لیے، اللہ اور رسول کی مرضی کے کام میں اٹھ رہا ہے یا اللہ اور رسول کی ناراضگی والے کام میں اٹھ رہا ہے۔ اگر اللہ اور رسول کی مرضی کے کام میں اٹھتا ہے تو یہ قدم کا اور پیر کا تقوی ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یہی قدم اس وقت تک ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ 5 سوالات نہ کر لیے جائے، عمر کہاں فنا کی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے لیا اور کہاں کھپایا، جو کچھ جانا اس پر کیا عمل کیا۔ تو یہ 6 قسم ہو گئے۔ اور 7ویں آخری قسم فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، وہ ہے عبادت کا تقوی، کہ اپنی عبادت کو دکھاوے سے، ریاکاری سے پاک رکھنا، یہ عبادت کا تقوی ہے۔ یہی درس امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہلی اور آخری روایت لا کر دینا چاہتے ہیں۔ پہلی روایت میں درس دیا انما الاعمال بالنیات، نیت کو ٹھیک کر لو، درست کر لو، اور آخری روایت لائے کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے رحمان کو بہت محبوب، زبان پر ہلکے پھلکے اور میزان میں بہت بھاری، ترازو میں بہت وزنی ہوں گے۔ پہلی حدیث میں نیت کی تعلیم، آخری حدیث میں وزن اعمال کے اعمال تولے جائیں گے، اور ان دونوں کے بیچ میں جو 7,500 روایات ہے، یہی درس دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی نیت کو درست کر لیا، نیت کے اندر صدق و اخلاص پیدا کیا، ریا سے پاک کیا، تمہارا عمل خود بخود وزنی ہو جائے گا۔ تو یہ 7 قسم ہے تقوی کی، زبان کا تقوی، دل کا تقوی، آنکھ کا تقوی، پیٹ کا تقوی، ہاتھ کا تقوی، قدم کا تقوی اور عبادت کا تقوی۔ غرض تقوی شریعت کا نچوڑ، خلاصہ، مغز اور لب لباب ہے۔ اللہ تعالی تقوی کے زیور سے ہم سب کو آراستہ فرمائے اور اس کے فوائد سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔